بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اور وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم لوگ تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کی سرکشی میں انہیں کھینچ رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا. ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں. یہ پھر منافقین کا ذکر ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے، اور جب ان کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کا تو مذاق بناتے ہیں. تفسیر مظہری میں اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے مذاق بنانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، مال جان سب محفوظ ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے لڑکوں اور لڑکیوں سے ہمارے رشتے بھی ہو جاتے ہیں، اور مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ہم ان کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے بھی نہیں. قرآن کریم نے کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تم کیا چال بازی کرو گے؟ پتہ چلے گا چال بازی کس نے کی. منافقین کے سردار یہودیوں میں سے 5 لوگ تھے، جس میں مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ کعب بن اشرف کا کام کون کرے گا؟ اس کا کام کیا گیا تھا. مدینہ منورہ جو لوگ جاتے رہتے ہیں تو مسجد قباء کے راستے میں وہ ایک قلعہ پڑتا ہے، کعب بن اشرف کا قلعہ تھا. آج وہ قلعہ تو محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے ایک کھنڈرات باقی ہیں. سب نے دیکھا ہوگا، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے. کعب بن اشرف یہ یہودی تھے، اور یہودی ہے جنہوں نے تقریباً ہر مذہب میں ملاوٹ پیدا کی، آمیزش انہوں نے کی. یہودی ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے مذہب کی، ان کی دعوت کی مخالفت کی. جو پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے تھے خود ان کی بھی انہوں نے تکذیب کی. نہ صرف تکذیب کی بلکہ ستایا بھی، رلایا بھی، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے قتل بھی کیا. کئی نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا. جو قوم نبیوں کے قاتل ہو اس قوم سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہو سکتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی ذمہ دار ہو سکتی ہے،
وہ مسجد اقصیٰ کے متولی ہو سکتے ہیں؟ نبیوں کے قاتل ہیں۔ عیسائیت کی بھی جو ملاوٹ اور تحریف عمل میں آئی ہے، وہ یہودیوں میں ایک پولس نام کا شخص تھا جس نے کافی علم حاصل کیا تھا، اور پھر یہ بتایا تھا کہ اب میں یہودیت سے بیزار ہو کر عیسائیت قبول کرنے کے لیے چلا ہوں۔ جب وہ سوار ہو کر نکلا تھا، تیار ہو کر عیسائیوں کی طرف، ان کی بستیوں کی طرف جا رہا تھا، عیسائیوں نے اس کا بڑا استقبال کیا تھا۔ عیسائی کرسچن نصرانی جنہیں کہنا چاہیے، اس کا بڑا استقبال کیا۔ وہ دراصل یہودی تھا اور یہودی مذہب پر ہی وہ قائم تھا۔ لوگوں نے اس کا بڑا استقبال کیا، کیونکہ علم والا تھا، اس کو بڑا بنایا، اپنا سردار بنایا، پیشوا بنایا۔ اس نے عیسائیت کی بھی خوب علم حاصل کیا۔ پھر وہ اتنا بڑا بنا کہ مذہب میں اس کی رائے معتبر مانی گئی۔ پھر وہی شخص ہے پولس نام کا، جس نے عیسائیت میں یہ گاڈ از 3 کا عقیدہ پیش کیا ہے۔ روح القدس، جبرائیل اور اقنوم ابن، 3 مل کر ایک ہوتے ہیں، ایک مل کر 3 بنتے ہیں۔ گاڈ از 3، 1 in 3، 3 in 1۔ اور یہ ایک ایسا معمہ ہے جو سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ حضرت مریم کے بارے میں بھی، جو ان کے شوہر کا نام بھی بتایا جاتا ہے یوسف، ہم ایک پادری سے ملے تھے، تو عیسائی پادری سے، تو ہم دونوں ایسے آمنے سامنے کھڑے تھے، اور ہمیں گھیر کر ان کے جو حواری ہوتے ہیں، ان کے پریئر کا دن تھا، وہ اتوار کا پریئر ان کی ہو رہی تھی، اور ہم ویٹنگ میں تھے، انتظار میں تھے۔ پریئر کر کے نکلے تو پھر پادری جی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہم کھڑے ہو گئے، تو ہم نے ان پر اعتراضات کیے تھے، سوالات کیے تھے۔ تو پادری جی عیش میں مبتلا تھے، وہ زیادہ جوابات نہیں دے سکے تھے۔ ہم نے ان سے یہ بھی ایک سوال کیا تھا کہ گاڈ از 3 in 1، 1 in 3، کہ یہ خدا جو ہے وہ 3 سے مل کر بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، جہاں اٹھایا گیا، ہم نے کہا تھوڑی دیر کے لیے تو ان پر موت طاری ہوئی تھی آپ کے خیال کے مطابق؟ اس نے آسمان پر اٹھانے کے بعد کہا کہ نہیں، آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا۔ اس کو یاد آ گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے تو ان پر وفات طاری ہوئی، 1 گھنٹے کے لیے، 1 منٹ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا کائنات اتنی طاقت سے چل رہی ہے، اتنی تیز روش میں بھاگ رہی ہے کہ اگر اس کے ڈرائیور کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل کر دیا جائے تو بے شمار ایکسیڈنٹ وجود میں آ جائیں گے۔ بولے صحیح ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ کے لیے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، صرف 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا، تو گاڈ از 3 in 1، 1 in 3۔ وہ جو 3 کا جو فلسفہ ہے، اس میں کا ایک شخص تو غائب ہو گیا تھا، ایک پارٹ تو غائب ہو گیا تھا۔ چپل کے 3 جز ہوتے ہیں، ایک سامنے کی گنڈی، 2 پیچھے کی گنڈی، ایک ختم ہو جائے تو وہ چپل نہیں رہتی۔ وہ جب تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوا تو اس وقت تو کوئی خدا ہی نہیں تھا، تو بغیر خدا کی کائنات چلی کیسی؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے سٹ پٹایا کہ ایسا بھی کوئی سوال کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جی فادر جی، یہ آپ پر قرض ہے۔ اگلی بات ہماری یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا اسے کہتے ہیں جس کا باپ ہو، اور باپ اسے کہتے ہیں جس کا بیٹا ہو۔ ابن کہتے ہیں من لہ ابن، ابن کہتے ہیں من لہ ابن۔ یہ باپ ہے تو بتانا پڑے گا کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹے ہیں تو بتانا پڑے گا کہ یہ ابا ہے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اگر باپ ہیں تو بیٹے کون ہیں؟ تو پادری جی تو خاموش تھے، جو ہمارے پیچھے پیٹھ کے پیچھے جو کھڑا تھا اس نے کہا کہ بیٹے ہم سب۔ ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے ان سے متوجہ ہو کر کہا اچھا بیٹے آپ سب ہیں، باپ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر ماں کون؟ اس کو یاد نہیں رہا۔ اس نے کہا ماں مریم، ماں مریم۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی
کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ اور ماں مریم، تو تم کو تو ماں باپ مل گئے، لیکن وہ دونوں کا رشتہ کیا ہو گیا؟ وہ دونوں کیا بنے؟ وہ تو ماں بیٹے ہیں، وہ تو میاں بیوی بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ کہا تو ایک دم پادری کی زمین نیچے سے نکل گئی۔ اس طرح کئی سوالات ہم نے پادری جی سے کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پولیس کی وہی تعلیمات تھی جس نے عیسائیت کو ستیہ کیا ہے، خراب کیا ہے، اور یہ یہودی ہے جس نے پورے نظام کو، پورے سسٹم کو خراب کیا ہے۔ یہودیوں کے 5 لوگ تھے جو منافقوں کے سردار تھے۔ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے کام کاج ہو جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے کام کاج ہو جا رہے ہیں، ہم ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تم مذاق نہیں بنا رہے ہیں، مذاق تو تمہارا بن رہا ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ مذاق ان کا ایک تو اس طرح بنتا ہے کہ ادھر وہ خفیہ طور پر کچھ مشورے کرتے ہیں اور ادھر وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں مسجد تعمیر ہوئی ہے، عبادت ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس کا افتتاح کر دیں، اس میں نماز پڑھا کر اس کو شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم ابھی سفر میں جا رہے ہیں، واپسی میں نماز پڑھا کر جو بھی مسئلہ ہے افتتاح کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ اس میں نماز مت پڑھنا، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی مت پڑھنا، اس میں نماز مت پڑھنا۔ کیوں؟ ان کا پلان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئیں گے، دیوار کے اوپر سے ایک پتھر آپ پر چھوڑ دیا جائے گا، کام ختم۔ وہ سارے پلان، وہ ساری اسکیمیں، وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے جب رہ جاتے تھے تو ان کی آنکھیں پھٹ جاتی تھی کہ ان کو کیسے معلوم پڑتا ہے، ان کو کیسے معلوم پڑتا ہے، یہ منصوبہ بھی فیل ہو گیا، یہ چکر بھی فیل ہو گیا۔ ایک تو چال بازی اس طرح کھلتی تھی، اور ایک چال بازی آج کی طرح کھلتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بتایا کہ بابری مسجد کے وقت ہم تھے اور میں نے یہ کیا تھا۔ وہ جو بلبیر سنگھ تھا، محمد عامر بن گیا اور اب اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو ہم نے اس سے ملاقات کی تھی تو اس نے بہت ساری باتیں بتائی تھی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، اور اس نے نام بھی لیا تھا، وہ اڈوانی جی کا بھی نام لیا تھا اور کس کس کا نام لیا تھا، سب بتایا تھا۔ تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا اور اس نے یہ بولا تھا، وہ پولیس کے ڈریس میں آیا تھا، پولیس کا ڈریس پہنا تھا اس نے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں۔ انہوں نے جتنے منصوبے بنائے تھے، جتنے مشورے بنائے تھے، سب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک تو چال بازی، اللہ کہتے ہیں تم چال بازی کر رہے ہو، چال بازی تو ہم کر رہے ہیں۔ گجرات کے بہت سارے واقعات جو مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا 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 تھا، کیسے کیسے کیا تھا۔ ایک صاحب ہے امراوتی کے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے کتنے نقصانات ہم نے کیے، میں نے کیے ہیں، اور اعلان ہوتا تھا کہ یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، میرے سامنے اعلان ہوتا تھا اور یہ نقصان میں کرتا تھا۔ یہ تو ہم کو بتایا انہوں نے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تم کیا چال بازی کرو گے، تمہارے مشورے تشت ازبام ہم کریں گے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کب اٹھے گا اور بیٹھ جائے گا۔ زندگی، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں دن ہزاروں برس کا ہوگا، جہاں سائے کی ضرورت ہوگی اور عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جنت کی طرف سب کی نظریں رہے گی۔ اس وقت یہ یہودی لوگ اور منافقین جنت کی طرف جائیں گے، دروازہ کھلا رہے گا، قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ تفسیر مظہری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ آواز دے گا، آؤ 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 آؤ، تو وہ دوڑ کر جائیں گے، قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہیں دوسرا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
قرآن کریم کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اندھے سرکشی میں کھینچے جا رہے ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کافر لوگ جب بھی کوئی برائی کرتے ہیں، منافق لوگ جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، جب ان سے کوئی سرزنش ہوتی ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک نعمت عطا کی جاتی ہے۔ وہ جب کوئی بڑا کام برا کرتے ہیں، وہ جب کسی کو ستاتے ہیں، کسی کے خلاف منصوبہ بناتے ہیں، جب وہ کوئی کفر میں آگے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک نعمت عطا کی جاتی ہے، اور یہ نعمت ڈھیل رہتی ہے جو ان کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتهم، ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ وما كانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عجیب نادان قسم کے لوگ ہیں، تجارت کرنا تو دنیا میں سب کو آتا ہے، کاروبار کرنا دنیا میں سب کو آتا ہے، سب لوگ دھندا بیوپار کرتے ہیں، اتنے نادان لوگ تھے کہ تجارت کرنا بھی نہیں آئی، تجارت بھی کی تو ایسی تجارت کی۔ آئندہ باتیں کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان